بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو، توکل کا مطلب یعنی بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہوتا ہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس ہوتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ جو حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیے، دنیا میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو دنیا میں کوئی بھی انسان آتا ہے تو جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کوئی انسان کب زندہ ہوگا، کب مرے گا، کیا کام کرے گا، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو انسان کی قسمت میں کیا ہوتا ہے، کیا اسے ملے گا، کیا نہیں ملے گا، وہ سب کچھ ہے۔ تو جب قسمت میں جو چیز ملنی ہوتی ہے وہ ضرور ملتی ہے، اور قسمت میں جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ نہیں ملنی ہوتی ہے، تو پھر بلا وجہ ہم لوگ بھاگ دوڑ کیوں کرتے ہیں؟ بلا وجہ ہم پریشانیوں میں کیوں پڑے رہتے ہیں کہ یار مجھے یہ مل جاتا، مجھے یہ مل جاتا، یار کاش مجھے یہ مل جاتا، میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، فلاں کر لیتا، فلاں کر لیتا، کتنا ہی کر لے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جو قسمت میں لکھا گیا وہی ملے گا، جو نہیں لکھا گیا وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے حدیث ہم کو سبق اس بات کا دیتی ہے کہ جس طرح پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبح کو روزی کی تلاش میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، تو شام کو کوئی بھی پرندہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے میں اپنے گھر نہیں جاتا، بلکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے جب وہ اپنے مکان میں جا کر آرام کے لیے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ بھی پرندے سے تھوڑی سی عقل لے لیں، پرندہ اگرچہ اس کے پاس اتنی عقل نہیں جتنی انسان کے پاس ہے، لیکن اگر ہم لوگ اپنی عقل کو صحیح طرح سے استعمال کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم سب کو بھی روزی اسی طرح دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی ملتی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہوتا ہے، اگر ہم مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جن طریقوں سے اس نے ہم کو روزی کمانے کا حکم دیا ہے، روزی کمانے کی اجازت دی ہے، اگر ہم ان طریقوں کو فالو کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں ان کے تحت رہ کر روزی کماتے ہیں اور اپنے کام کاج کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، تو انشاءاللہ برکت ہوگی، آپ کی روزی روٹی میں، آپ کی آمدنی میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے سکون کی حالت میں نہیں رکھے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے، اور بھروسہ کرنا جب ہی سمجھا جاتا ہے کہ روزی کمانے میں اور
پیسہ کمانے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی حلال طریقے سے کمایا جائے اور حرام طریقے سے بچا جائے۔ حرام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ بس یہ ہے کہ حلال طریقے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے اگر کمایا جائے گا تو انشاءاللہ اس آمدنی میں، ان پیسوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور حرام طریقے سے جو مال ہمارے پاس آئے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ مال بہت زیادہ ہو لیکن برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ بے برکتی کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، بے برکتی کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ بے برکتی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پیسہ تو بہت آ رہا ہے، پیسہ بہت آ رہا ہے، بہت پیسہ برس رہا ہے، لیکن اتنی ہی بیماریاں برس رہی ہیں، اتنی ہی بیماریاں بھی آ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک بے برکتی ہے۔ ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے پیسہ کمائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب لوگ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہر قسم کی بے برکتی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیثوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔